میرے ساتھ یہ حادثہ تب ہوا تھا جب میں 30 سال کی عمر میں ایک پولیس آفیسر تھا۔ ایک رات ایک آدمی نے مدد کے لیے چلاتے ہوئے 911 پر کال کیا اور میں نے ترنت جواب دیا۔ جب میں اپنے ساتھی ایان کے ساتھ گلی میں پہنچا تو ایک آدمی زور زور سے چلایا۔ جس آدمی نے ہمیں کال کی تھی وہ کب کا مر چکا تھا، اس کا شریر پوری طرح سے زخمی تھا اور ایک آدمی اس کے اوپر بیٹھا ہوا تھا جس کے ہاتھ اور پاؤں خون سے لت پت تھے۔ میرے پاس مت آؤ، تم بھی اسی طرح ماंس کا ٹکڑا بن جاؤ گے۔ اس کا منہ چوڑا ہو گیا اور اس نے دونوں ہاتھوں سے اسے ڈھک لیا۔ کانپ رہا تھا جیسے منہ کھولنے سے بچنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس نے کچھ چلایا لیکن میں سن نہیں پایا کہ وہ کیا کہہ رہا تھا کیونکہ اس کا منہ ڈھکا ہوا تھا۔ اس کے معدے پر ابڑی ہوئی نسیں ایسی لگ رہی تھی کہ یہ کسی بھی وقت پھٹ سکتی ہے۔ میں نے نیچے اس آدمی کو دیکھا تو اس کے انگ غائب تھے۔ میں نے اندازہ لگایا کہ اس نے مرے ہوئے آدمی کا کچھ حصہ کھایا ہوا ہے۔ میں نے دھیرے سے اپنا کانپتا ہوا ہاتھ پستول کی طرف لایا۔ اچانک اس نے اپنے منہ پر جو ہاتھ رکھا ہوا تھا وہ ہٹا لیا اور اس کا منہ چوڑا ہو گیا۔ اس کے جبڑے کی جوڑیوں کی ہڈیاں ایسی لگ رہی تھی جیسے وہ اکڑ گئی ہو اور چڑک رہی ہو، اور وہ بہت زور سے چلایا، پلیز مجھ سے دور رہو، بہت دور۔ میں اس کی آواز میں درد اور غصے کا ایک بھیانک روپ محسوس کر سکتا تھا۔ میں نے اپنے کان ڈھک لیے کیونکہ مجھے لگا کہ میرے کان کے پردے پھٹ جائیں گے۔ پھر وہ منہ چوڑا کر کے چاروں پیروں پہ رینگتا ہوا آیا اور ہم پر جھپٹا۔ پھر وہ میرے ساتھی ایان پر جھپٹا، اس کے اوپر چڑھ گیا اور چلایا۔ مجھے لگتا ہے کہ مجھے یہ تینوں کھا لینے چاہیے۔ میں آج کھانے کے لیے بہت بھاگشالی ہوں۔ پھر وہ پاگل جانور کی طرح ہلنے لگا اور ڈینول کو کاٹنے لگا، جس وجہ سے میں نے اپنی بندوق نکال دی اور اس کے پیر پر فائر کرنے کے لیے مجبور ہو گیا۔ گولی لگنے کے بعد وہ رک گیا۔ میں نے پھر سے اس پر فائر کیا۔ وہ اپنے ہنگ کو عجیب طرح سے ہلا رہا تھا جیسے اس کی پیٹھ پر مکڑی چپکی ہو۔ اس کا منہ لار سے بھر گیا تھا۔ چونکانے والا نظارہ دیکھ کر میں گھبرا گیا اور میرا پورا شریر کانپ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ بے ہوش ہو گیا اور میں نے ایمبولینس بلائی۔ ایان کو بھی اسپتال لے کر جایا گیا اور علاج کیا گیا۔ پاگل آدمی اگلے دن اسپتال میں اٹھا لیکن اسے کچھ بھی یاد نہیں تھا کہ کیا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں اور آواز بدل گئی تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ وہ بالکل الگ ویکتی تھا۔ جب میں نے اس سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا تو اس نے کہا، میرے اندر کچھ بھیانک رہتا ہے، وہ ہر دن مجھ سے فسوست کرتا ہے، وہ کچھ زندہ کھانا چاہتا ہے، ریسٹورنٹ میں بکنے والا ماंس نہیں۔ اس نے اپنے چہرے پر ایک بیدوت پاؤ اور اپنے ہاتھوں سے بستر کی چادروں کو پکڑ کر کہا، ہر بار جب میں سڑک پر سیر کرتا ہوں تو مجھے اس کی آواز سنائی دیتی ہے۔ وہ بولتا ہے کہ لوگ بہت سوادشٹ لگتے ہیں اور پوچھتا ہے کہ کیا وہ کچھ سمے کے لیے اس کا شریر یوز کر سکتا ہے، اور میں کچھ سواد چکھتا رہتا ہوں۔ میں سواد کو نہیں پہچانتا لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے میں نے پہلے بھی کچھ کھایا ہو۔ میرے منہ میں پانی آنے لگتا ہے۔ ہر بار ایسا ہونے پر مجھے اتنا درد ہوتا ہے کہ میں اپنے بال کھینچنے لگتا ہوں اور چلاتا ہوں، لیکن ایسے سمے بھی آتے ہیں کہ میری ویل پاور غائب ہو جاتی ہے اور میں پوری طرح سے اسہائے ہو جاتا ہوں۔ لوگوں کی زندگی میں ایسے سمے بھی آتے ہیں کہ جب انہیں بہت بھوک لگتی ہے نا، ان پلوں میں میں اپنے دماغ پر پوری طرح سے نینترن کھو لیتا ہوں، اور جب میں پھر سے ہوش میں آتا ہوں پھر مجھے احساس ہوتا ہے کہ میں نے کچھ کھایا ہے، لیکن مجھے یاد نہیں کہ میں نے کیا کھایا ہے۔ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں حیران رہ گیا۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ کئی بار اپنی یادداشت کھو چکا ہے، اسی لیے اسپیشلسٹ کو بلا کے اس کی کھوئی ہوئی یادداشت واپس لانے کی کوشش کرتا ہوں۔ حالانکہ ہر بار جب اسے ہپنوٹائز کیا جاتا تھا تو وہ چلاتا تھا کہ وہ ایک راکشس بن چکا ہے اور پھر بے ہوش ہو جاتا تھا۔ وہ جلد ہی ختم ہو گیا، اور حالانکہ بہت سمے گزر چکا ہے لیکن ابھی بھی میں کبھی کبھی اس پل کے بارے میں سوچتا جب وہ اپنا منہ اتنا کھول کر میری طرف آ رہا تھا۔ جب میں اس کے بارے میں سوچتا ہوں تو میرا پورا شریر کانپ اٹھتا ہے۔ اس معاملے کی وجہ سے مجھے پولیس کی نوکری چھوڑنی پڑی اور اب میں ایک عام انسان کی طرح جی رہا ہوں۔